السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم یو این او کا جو کردار ہے قادیانیت کے سرپرستی کے حوالے سے، قادیانیت کے تعاون کے حوالے سے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یو این او ان کی کس انداز میں کیسے سرپرستی کرتا ہے اور ان سے کن مقاصد کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ قادیانی سیاسی تحریک کا کے اوپر جو ہاتھ ہے، جو سرپرستی ہے، جو تعاون ہے، وہ یو این یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ کیسے کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ تو اس میں کچھ بنیادی بات پس منظر سمجھنا ہوگا کہ عالم کفر نے رسالت کے عقیدے کو ہٹ کرنے کے لیے یہ 3 مختلف انداز اپنائے ہیں، اور یہ آج کے نہیں، یہ پرانے انداز ہیں، پرانے طریقہ کار ہے، جس کو کچھ ری شیپ کیا گیا ہے اور ری شیپ کر کے اب سامنے لایا گیا ہے۔ تو ان 3 میں سے جو ایک دوسرا طریقہ واردات ہے، دوسرا طریقہ کار ہے، دوسرا ایک انداز ہے رسالت کے عقیدے کو ہٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے گروہ اور ایسے افراد اور ایسے گروپس، ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اور پروجیکٹ کرنے کے بعد ان کو ایسے عقائد دیے جاتے ہیں، مین میڈ ایسے عقائد دیے جاتے ہیں جن عقائد میں رسالت کی توہین ہوتی ہے، جن عقائد میں آسمانی مذاہب کی توہین ہوتی ہے، جن عقائد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے، جن میں قرآن کی، اصحاب علیہ السلام کے اصحاب کی، اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس رسالت کے عقیدے کو ہٹ کرنے کے لیے ایسے گروہوں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، پیدا اور کھڑا کیا جاتا ہے، شیلٹر اور اسسٹ کیا جاتا ہے۔ تو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے بعد ان کے عقائد کی تبلیغ کو قانونی حیثیت فراہم کی جاتی ہے، اور ان کو جو شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ یو این کے چارٹر کی سیکشن آرٹیکل نمبر 14، 18 اور 19 کے تحت ان کو یہ حق فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور یہ تعاون اور مدد فراہم کی جاتی ہے۔ تو یہ یو این او اور قادیانی سیاسی تحریک کے حوالے سے کچھ بنیادی بات تھی کہ قادیانیت بھی دراصل وہ گروہ ہے جس کے عقائد کی بنیاد آسمانی مذاہب کی توہین، اللہ تعالیٰ کی توہین، قرآن پاک کی توہین، انبیاء کی توہین، امام الانبیاء کی توہین، صحابہ کی توہین، اور آپ علیہ السلام کے ازواج اور اہل بیت کی توہین ہے۔ تو ایسے گروہ کو پروجیکٹ کرنے کے بعد اب ان کو یو این کے اس آرٹیکل جو آپ کے سامنے بتائے، بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکلز کے تحت ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے، اسسٹ اور تعاون ان کو فراہم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے عقائد کی، کفریہ عقائد، گستاخانہ عقائد کی تبلیغ کو قانونی حیثیت فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور باقاعدہ کی جاتی ہے، قانونی حیثیت فراہم کی جاتی ہے۔ تو یو این او اس کو اسسٹ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یو این او باندی ہے یہود کی، یہود کے مفاد، یہود کے فوائد، وہ معاشی ہیں یا سیاسی ہیں، ان سیاسی اور معاشی فوائد کے لیے یو این استعمال ہو رہا ہے، اور یو این غیر اعلانیہ ایک حکومت ہے پوری دنیا میں، اسلامی اور غیر اسلامی ممالک پہ، اور اس کے بنائے گئے جو قوانین ہیں، جو اصول و ضابطے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، اور جو اس کا ممبر ہوتا ہے وہ بھی، اور جو ممبر نہیں ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی ممبرز کے ذریعے سے امپلیمنٹیشن کروائی جاتی ہے، اسی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ تو یو این بھی اسلامی ممالک میں، خاص طور پہ اور پاکستان میں، قادیانیت کی اس سیاسی تحریک کو
بنیاد فراہم کر رہا ہے، پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے، گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے اور ان کو اسسٹ کر رہا ہے۔ اور مقاصد میں نے آپ کو بتا دیے، زیادہ تفصیلی گفتگو اس وقت اس موضوع پہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، یو این او کے تحت کام کرنے والا جو ادارہ ہے انسانی حقوق جنیوا، انسانی حقوق کمیشن میں قادینوں کی درخواست۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب 1984 میں صدارتی آرڈیننس 298B اور 298C ضیاء الحق صاحب نے بنوایا، اور ایک تحریک کا نتیجہ تھا جب یہ بنا کہ قادینی جب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں کہ یہ شاعر اسلامی کا استعمال کریں، اسلام کے نام کا استعمال کریں اپنے کفری عقائد کی تبلیغ کے لیے، یا اسلامی سائنس اور اسلامی علامات کا استعمال کریں اپنے کفری عقائد کی تبلیغ کے لیے۔ تو یہ جب قانون بنا تو اس ٹائم قادینوں کا جو خلیفہ تھا، چوتھا خلیفہ مرزا طاہر احمد، تو وہ اس قانون کے، اس آرڈیننس کے آنے کے بعد، اس کے نفاذ کے بعد پاکستان سے بھاگ گیا، راتوں رات بھاگ گیا، اور لندن میں جا کے اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر منتقل کیا۔ اور جب اس نے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر منتقل کیا تو اس نے وہاں پہ ایک باقاعدہ کمپین چلائی، اور اس حوالے سے اس نے کمپین چلا کے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں قادینوں کے جو شہری حقوق ہیں وہ بھی سلب کر لیے گئے ہیں، اور بہت ظلم اور ناانصافی ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور یہ اس نے درخواست جو جمع کروائی وہ جنیوا کے انسانی حقوق کے کمیشن میں یہ اس نے ریکویسٹ اور ریزولوشن وہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ ریزولوشن کو حاصل کرنے کے بعد اب اس ادارے نے پاکستان کے جو جنیوا میں موجود سفارت خانے میں موجود سفارتکار تھا اس کو بلانا تھا تاکہ وہ اس کی تائید کرے یا تردید کرے اور ڈیفینڈ کرے اگر یہ بات غلط ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جنیوا میں موجود سفارت خانے سے سفارتکار کو بلوایا جاتا، قادینیوں نے بڑے ایک سائنٹیفک وے میں اور بڑے مخصوص طریقہ واردات کا استعمال کرتے ہوئے ایک معروف قادینی سفارتکار جو تھا منصور احمد، اس کو جنیوا میں پاکستان کا سفیر بنوا دیا۔ اب جب جنیوا کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے، تو جانے والا شخص وہ بھی قادینی ہے جو کہ پاکستان کے اور پاکستان حکومت کے طرف سے اس نے اپنا موقف پیش کرنا ہے اور قادینیوں کی اس بات کو، اس درخواست کو رد کرنا ہے اور اس کی تردید کرنی ہے، حالانکہ جانے والا بھی قادینی اور جنہوں نے درخواست دیا پاکستان کے خلاف وہ بھی قادینی۔ تو پھر کیا ہونا تھا، پھر کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ وہی جو کہ ایک سمجھدار اور نظر رکھنے والا مسلمان سمجھ سکتا ہے، فہم و فراست رکھنے والا مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا تھا، کہ اس بات کو قبول کر لیا گیا کہ پاکستان میں قادینیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور کمیشن نے باقاعدہ یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی کہ قادینیوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا، شہری حقوق ان کو مہیا نہیں کیے جا رہے، بنیادی حقوق ان کو مہیا نہیں کیے جا رہے، پاکستان میں ان پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ اسی قرارداد کو امریکہ سینٹ تک پہنچایا گیا۔ اب قادینی لابی نے اس قرارداد کو امریکن سینٹ تک پہنچایا، جہاں سے پاکستان کی امداد کے حوالے سے بنیادی شرائط طے ہوتی ہیں، بنیادی کنڈیشنز طے ہوتی ہیں کہ کس بنیاد پہ، کن کنڈیشنز پہ امداد دی جائے گی۔ اس سینٹ تک اس قرارداد کو پہنچایا گیا، اور پہنچانے کے بعد اس قرارداد کی وجہ سے
جو امداد تھی وہ مشروط کر دی گئی اور امداد کو کنڈیشنل کر دیا گیا کہ اب پاکستان کی جو مدد کی جائے گی اس میں جو شرائط تھیں پہلے، ان شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی عائد کی گئی کہ پاکستان قادیانیوں کو حقوق مہیا کرے، آزادی مہیا کرے، ان کے ساتھ ناانصافی جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی یقین دہانی کروائے، پھر اس کو مدد دی جائے گی۔ اور اس کے قادیانیوں کے خلاف جو جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ان کو پناہ کیسے ملے، ان کو آزادی کیسے دی جائے، جو قوانین بنے ہیں جو ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں وہ قوانین ختم کر دیے جائیں۔ 298B اینڈ C جو آرڈیننس ہے اور 1974 جن کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے 7 سپٹمبر 1974 کا قانون، تو وہ قوانین ختم کیے جائیں تاکہ یہ آزادی سے رہ سکیں، اپنے شہری حقوق استعمال کر سکیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور پریچ کر سکیں۔ تو پیچھے دراصل یہ مقاصد تھے جس کے لیے یہ ساری پوری گیم کھیلی گئی اور یہ اس انداز میں اس کو پیش کیا گیا اور پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر مزید عالمی برادری کا اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے پریشر بھی آیا۔ تو یہ وہ مسائل اور معاملات ہیں جو قادیانیوں کی طرف سے مختلف اسلامی ممالک اور خاص طور پہ پاکستان کی مدد کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بیرون ممالک، یورپین کنٹریز اور امریکہ کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنے کے لیے، ترمیم کرنے کے لیے اور سخت کرنے کے لیے قادیانیت کو استعمال کیا جاتا ہے، قادیانیت کے مہرے کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے قادیانیت کے مہرے کو استعمال کر کے پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسیز بھی چینج کرتے ہیں، امداد بھی چینج کرتے ہیں اور اپنی شرائط بھی تبدیل کرتے ہیں اور پریشر بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی بات تھی جو اس سیشن میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس انداز سے، کس سائنٹیفک انداز سے پاکستان کے خلاف لوبنگ کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے اور ایک رائے قائم کروائی جاتی ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کو اور پاکستان میں موجود مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسائل اور مشکلات ان کے لیے پیدا کرنے کے لیے قادیانیت نے ہر جگہ پہ اور ہر طرح سے استعمال ہونا اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔